السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وفهما وما توفيقي إلا بالله. ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ سبحانہ و تعالی کی بابرکت ذات کے لیے. اللہ کی تعریفات، تسبیحات کے بعد ان کے اللہ تعالیٰ کے حضور شان و درود و سلام نبیوں کے امام، پاک بازوں کے پاک باز، شفیع المسلمین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. قابل احترام نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آج اس موجودہ دور کے اندر تقریباً ہر انسان ہی پریشان ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے اوپر اپنی قرآن رحمت نازل فرمائے. پریشان حال لوگوں کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے. جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس حال میں بیگانے کیا اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اس کی مثال کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، لیکن میں مختصر اپنے موضوع کی طرف جانا چاہوں گا. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:
ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ شفاء، اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی بیماری ایسی پیدا کی نہیں جس کی اللہ تعالی نے دوا بھی نازل نہ کی ہو۔ کینسر، ہیپاٹائٹس، سر درد، جو بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر چیز کا علاج اللہ تعالی نے نازل کیا ہے۔ اب پریشانی ہے، مصیبت آتی ہے تو یقیناً یہ میرے اور آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری تنہائیوں کو بھی معاف فرمائے، تنہائی کے اندر بھی اللہ تعالی ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو بندہ پریشان ہے اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ جتنا انسان کا تعلق اللہ تعالی سے دور ہوگا، جتنا تعلق کمزور ہوگا، اتنی ہی پریشانیاں زیادہ ہوں گی۔ اب اس کی مثال صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے اور آپ نے مشہور حدیث سنی ہے۔ وہ 3 بندے غار کے اندر پھنسے، ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کا اللہ سبحانہ و تعالی کو وسیلہ دیا، اللہ تعالی نے ان کی پریشانی کو دور کر دیا۔ انسان جتنا اللہ کے قریب ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی اتنی ہی اس کی پریشانیوں کو دور کرتا چلا جائے گا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب۔ اور حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر بتایا کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے ربیع سوال کر کیا مانگتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت پہ آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ سجدے کیا کریں، کثرت کے ساتھ سجدے کیا کریں۔ اب بیماریوں کا، پریشانیوں کا حل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ریاکاری سے بھی محفوظ فرمائے۔ اب قرآن سورہ مدثر ہے، 29واں سپارہ ہے۔ اللہ تعالی نے جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے ہو، اس عذاب کے اندر تمہیں کیوں مبتلا کیا گیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، سارے کے سارے مل کر جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ آج ہر انسان دنیا کی ہر نعمت سمیٹنے پر جتنی بھی جدوجہد کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اس خالق کائنات کو دن کے اندر 5 وقت اپنی پیشانی جھکا کر کے اس بات کا ثبوت دے کہ اللہ بینک بیلنس، گاڑیاں، کاروبار، جائیداد ہونے کے باوجود ہم اپنی پیشانی کو تیرے سامنے جھکاتے ہیں کہ اللہ تو طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ سارے کے سارے مل کر کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ خطبہ احادیث کو اٹھائیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو اگر اس کی عمر 7 سال ہے تو پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ نماز کا درس دیں۔ 10 سال کا ہوتا ہے اس کا بستر بھی الگ کر دیں، اس کو مار کر، ڈانٹ ڈپٹ کر نماز کی تلقین، نماز کی دعوت، نماز پڑھنے کی طرف اس کو رغبت دلائیں۔ اگر آپ کا بچہ بچپن میں نماز کا عادی بن جاتا ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے پیچھے
اچھا طریقہ اچھی وراثت چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور یہ نیک اولاد صالح اولاد ماں باپ کے جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو خود اپنے اہل و عیال بہن بھائیوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلائیں، رغبت دلائیں۔ اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں تو قرآن کی آیت کو یاد رکھیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب 5 نمازیں ہم نے اللہ کی توفیق سے پڑھنی، تہجد بھی اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دیگر نفلی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اللہ کے ہاں جو سب سے افضل نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ کوشش کریں اگر آپ تہجد کے وقت اٹھ سکتے ہیں، 10 نفل، 20 نفل، 100، 50 نفل، ویسے آپ کو دعوت نہیں دیتا کہ آپ روز کی بنیاد پر 10، 20، 100، 50 نفل پڑھیں، میکسیمم کم سے کم 2 نفل لازم۔ ہر روز تہجد کے وقت فجر کی اذان تقریباً اگر ہم سمجھے کہ 5 بجے ہوتی ہے، ہم 4:30 آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے تو 2 نفل اللہ کے رسول ادا کر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو تہجد کے اندر 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو گمراہ لوگوں کی لسٹ میں سے نکال دیتا ہے۔ اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر آپ نمازی ہیں تو اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دلائیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی ترغیب دلائیں، ان دوستوں کو ترغیب دلائیں جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا کھانا پینا ہے، ان لوگوں کو بھی نماز کی ترغیب دلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت والی زبان سے فرماتے ہیں من دل علی خیر، جس نے کسی کی نیکی کی طرف رغبت دلائی، نیکی کرنے کا اس کو شوق دلایا اور اس نے وہ نیکی کی تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نیکی کی رغبت دلانے والے کو بھی اس کے برابر کا اجر ملے گا۔ اب یہ مدینہ ہے اور مدینے کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، ان کا زور چلتا ہے، سکہ چلتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمر جس گلی سے تو گزرتا ہے شیطان تجھے لے کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی حاضری لگایا کرتے تھے، کون موجود ہے اور کون غائب ہے۔ اس سب 2 بھائی نماز فجر کے اندر غیر حاضر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز کے بعد ان کے گھر جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، فرمایا کہ آپ کے بیٹے کیا المومنین رات کو نفل پڑھتے ہیں، نفل پڑھنے کے بعد ان کے اوپر نیند طاری ہو جاتی ہے، غلبہ ہوتا ہے نیند کا، وہ سو جاتے ہیں۔ فرمایا ماں جی اپنے بیٹوں کو کہہ دیجیے گا عمر آیا تھا اور کہہ کے گیا ہے اگر مدینہ منورہ کے اندر رہنا تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر ادا کرنی ہے، اگر تم لوگ مسجد کے اندر نماز ادا نہیں کر سکتے تو مدینہ منورہ کے اندر سے نکل جائے۔ یہ سختی ہے دین کے اندر۔ اب یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے دین کے اندر سختی نہیں ہے، جہاں پہ سختی ہے وہاں پہ سختی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ نماز فجر کے لیے مسجد میں نہیں آتے، بس مجھے بزرگوں کا، ماؤں بہنوں بیٹیوں خواتین کا اور بچوں کا ڈر ہے، اگر یہ لوگ گھروں کے اندر نہ ہو تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر راکھ کر دوں۔ اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کی اسلام کے اندر
اتنی اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پورے کا پورا دین جبریل علیہ السلام کو بھیج کے نازل کیا. نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ خالق کائنات نے اپنے پاس آسمانوں کے اوپر بلا کر کے تحفہ پیش کیا کہ نبی علیہ السلام آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیتے ہیں. محدثین لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کے لے کر نیچے تشریف لا رہے ہیں. راستے میں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. فرمایا کیا ملا؟ کہا موسیٰ علیہ السلام 50 نمازیں. کہا آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی, ایک نمازوں کو کم کروائیں. نبی علیہ السلام نے 45 کروائی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 45 بھی نہیں پڑھی جائیں گی. نبی علیہ السلام نے کم کروائی 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت سے 10 نمازیں بھی نہیں پڑھی جائیں گی. نبی علیہ السلام پھر خالق کائنات کے پاس تشریف لے کے جاتے ہیں. پھر نمازیں کم کرنے کی درخواست پیش کی. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نبی میں آپ کی امت کو 5 نمازیں بطور تحفہ یہ فرض کرتا ہوں. نمازیں 5 اجر 50 کا. نبی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت سے یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی جائے گی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ اب مجھے اللہ کے پاس دوبارہ جاتے ہوئے حیا آتا ہے. اب مجھے دوبارہ جاتے ہوئے حیا آتا ہے, شرم آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہاں 50 نمازیں اور کہاں 5 نمازیں, 5 نمازیں اور اجر 50 نمازوں کا. آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی کسی کے کام نہیں آتا, کوئی کسی کے کام نہیں آتا. وہ بہن بھائی جو ہمارے ساتھ بڑے ہوتے ہیں, پلتے ہیں, پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, وہ بھی بلا کیا کہتے ہیں کہ جنازہ جلدی جلدی پڑھا دیا جائے, جلدی جلدی تدفین کر دی جائے. ہم اپنے کاروبار چھوڑ کر آئے ہیں, ہم نے اپنے کاروبار سنبھالنے ہیں. واللہ العظیم جب قبر میں میت کو اتار دیا جاتا ہے تو اس وقت وہ میت اپنا امتحان خود لڑتی ہے, اپنی وہ جنگ خود لڑتی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مرتا ہے اس کے اوپر قیامت شروع ہو جاتی ہے. اب جو بندہ 5 نمازیں دن کے اندر پڑھتا ہے, اللہ کی تسبیحات کرتا رہتا ہے, تو جب قبر کے اندر سے سوال ہوگا من ربو کا, تو اس کی زبان خود بولے گی اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے. اب جس بندے نے نماز ہی نہیں پڑھنی, اگر پڑھنی ہے تو پوریاں نہیں پڑھتا, کبھی 3, کبھی 4, کبھی فجر, کبھی عشاء, کبھی عصر, کبھی کوئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے, بربادی ہے, ہلاکت ہے, جہنم ہے. کیسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں. فجر پڑھی ہے, ظہر سے چھٹی, اگر ظہر پڑھی تو عصر سے چھٹی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا مال, اولاد, کاروبار, ہر طرح کی چیز کو اس کو نابود, تباہ و برباد فرمائے جس نے نماز عصر کو چھوڑ دیا. اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور سے بخاری کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ ہوئی. جنگ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز عصر رہ گئی, قضا ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہ ان کی قبر کو آگ سے بھر دے جن کی وجہ سے آج میری عصر کی نماز قضا ہوئی. عصر کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر قسم کھائی والعصر, اور مجھے قسم ہے نماز عصر کی, زمانے کی
اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں تو نماز وسطی جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو. درمیانی نماز فجر و عصر مغرب عشاء ان چاروں نمازوں کے درمیان جو نماز آتی ہے وہ عصر کی نماز ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس نماز کی حفاظت کرو. عصر کی نماز آخری بات. آج اس دنیا کے اندر دنیا کے کسی بھی کونے میں ذاتی پراپرٹی لینا گھر بنانا بڑا ہی مشکل ہے. جن کے پاس گھر نہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے خزانے ان لوگوں کے اوپر وسیع فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ دن کے اندر 12 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت کے اندر ایک محل بناتا ہے. جنت کے اندر ایک محل. اب یہ محل ہم ہر روز بنا سکتے ہیں. 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ فجر سے قبل 2 سنتیں, فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں, ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں اور پھر نماز ظہر کے بعد 2 سنتیں. اسی طرح مغرب کے بعد 2 سنتیں, عشاء کے بعد 2 سنتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ یہ 12 رکعتیں دن کے اندر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا جنت کے اندر ایک محل بنا دیتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ہر روز یہ محل بنانے کی, اس کے اندر جستجو کرنے کی, لگن رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, شوق عطا فرمائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو عصر سے پہلے, عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ادا کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر اپنی رحمت فرمائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں ہم شامل ہوں تو آج ہی سے نمازوں کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا پابند نمازی بنائے, تکبیر اولا کے ساتھ مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کاروبار ہر طرح کی مصروفیات یہ ادھر ہی رہ جائے گی. اصل میں جو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ اللہ خالق کائنات کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 وقت کا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکا اور سچا نمازی بنائے. اللہ نے سے معفو فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.